بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین وقار، ماہ ربیع الاول اپنی خوشیوں و مسرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ دونوں واقعات، پیدائش اور وفات کا سانحہ بھی اسی مہینے میں ہوا، تو ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ تو ہم کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے وفات کے سانحے کا تذکرہ ہم اس طرح نہیں کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وفات پر جو غم و افسوس اور جو سوگ ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سامعین وقار، آقا کریم علیہ السلام جو بہترین دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس بہترین دین میں ہمیں وفات اور کسی کی دنیا سے پردہ فرمانے پر جو سوگ منانے کی اجازت ہے وہ ہمیں 3 دن تک دی گئی ہے۔ صرف بیوی وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کی وفات پر سوگ کرے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے باقی دیگر انسانوں کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے تعلیمات یہ دی کہ ہم صرف 3 دن تک سوگ کر سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی وفات اتنا بڑا سانحہ ہے، اگر ہم ساری عمر بھی ہم اس پر غم و افسوس کا اظہار کرتے رہیں تو وہ کم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وفات اتنا بڑا دکھ و درد ہے کہ ساری عمر بھی اگر ہم سوگ مناتے رہیں تو یہ کم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو دین متین ہمیں دیا، اس میں وفات پر جو سوگ منانے کی اجازت ہے وہ صرف 3 دن تک ہے۔ اور یاد رکھیے، خوشی کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کے اس بہترین دین میں کوئی دن معین نہیں ہے، دن خاص نہیں ہے۔ خوشی آپ کسی بھی دن منا سکتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ کریم کی طرف سے نعمت دی گئی ہے، آپ اس نعمت کے شکریہ کے طور پر خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ کو جس دن جو نعمت ملی، آپ اس دن کو ہر ہفتے میں بھی منا سکتے ہیں، ہر مہینے میں منا سکتے ہیں، ہر سال میں بھی منا سکتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوئی، کسی کی اولاد ہوئی، کسی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، یا اور کوئی مبارک سفر ان کو درپیش ہوا، تو ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اس کی خوشی منا سکتے ہیں۔ دین اسلام خوشی کا مذہب ہے، اس میں خوشی کے لیے ٹائم معین اور مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ خوشی جائز طریقے سے منائیں۔ روزانہ بھی آپ منا سکتے ہیں، آپ اپنی کسی بھی خوشی کو ہر ہفتے بھی منا سکتے ہیں، ہر مہینے بھی منا سکتے ہیں، ہر سال میں بھی منا سکتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو اس مہینے میں اس لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، امتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا تذکرہ ہمیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں نعمت کے تذکرے کا حکم دیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے بندو، تو تمہیں نعمت دی جائے تم اس کو بیان کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام اللہ کریم کی نعمتوں میں سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم آقا کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی دنیا میں زندگی گزارنا، اور آقا کریم علیہ السلام نے دین متین جو ہمیں دیا ہے اس کا بیان کرنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے دین کے لیے ہم اس مہینے میں کرتے ہیں تاکہ نئی نسل کو دین پہنچایا جائے۔ تو سامعین وقار، آپ کی خدمت میں اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہم آقا کریم علیہ السلام کی اس ماہ مبارک میں جو پیدائش ہوئی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اس پیدائش کی خوشی میں جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، اس محافل میں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت، صورت، آقا کریم علیہ السلام کا دین بیان کیا جاتا ہے، تاکہ نئی نسل کو بھی آقا کریم علیہ السلام کی یہ اہم باتیں پتہ چلیں، دین متین کے یہ اہم احکامات پہنچیں۔ تو ہم اپنے اس رحمت روحانیت چینل میں بھی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ماہ ربیع الاول جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر سال ہمیں یہ آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، تو ہماری اس مہینے سے ہم کیا سبق لیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم آپ کو ایک دعوت فکر دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے، ہم اس پر کتنی حد تک عمل کر رہے ہیں۔ دعوت فکر دے کر میں سب سے پہلے اپنے ذات کے اندر اور آپ کو بھی ان چیزوں کی دعوت فکر دوں گا کہ آپ بھی یہ چیزیں دیکھیں اور سوچیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ان سنتوں، ان طریقہ کار، آقا کریم علیہ السلام کے اس اسوہ کو اپنانا چاہیے۔
آج سب سے پہلی بات مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رحمت بن کر آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تھے سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی۔ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں۔ تو سچے عاشق کو پھر سچی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رحمت للعالمین ہے۔ ہم اپنے گریبان میں نظر ڈالیں کہ ہمارے دل میں دیگر لوگوں کے لیے کتنی رحمت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا سورج تو اپنی شعائیں بکھیر رہا ہے۔ ہم نے اپنے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت، یہ رحمت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت اپنے اندر کتنی پالی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رحمت کے معاملے میں کیسا سلوک کرتے ہیں؟ آیا ہم اپنے والدین کے لیے رحمت ہیں؟ ہمارا بات چیت، ہمارے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملات، ہماری یہ کام رحمت والے ہیں یا زحمت والے ہیں؟ ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے معاملات، ان سے بات چیت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، یہ ہمارا رحمت والا ہے یا زحمت والا ہے؟ ہمارا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، جس دفتر میں ہم کام کرتے ہیں، آیا ہم دیگر لوگوں کے لیے رحمت ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں تو یاد رکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر نہیں موجود تو وہ اس بات کی فکر کرے کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو میرے اندر یہ رحمت والی صفت کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں بہت زیادہ سخت طبیعت والا ہوں؟ میرے مزاج میں بہت زیادہ سختی کیوں ہے؟ میرے مزاج میں رحمت کیوں نہیں ہے؟ میرے مزاج میں نرمی کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم اس ماہ ربیع الاول سے سبق حاصل کریں گے۔ آپ کو بھی دعوت فکر ہے، میں خود بھی اپنے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، دیگر لوگوں سے آپ کا برتاؤ رحمت والا ہے یا زحمت والا ہے، اس پر نظر دوڑائیں تاکہ ربیع الاول کے اس مہینے سے ہم برکات حاصل کر سکیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، وہ ہم اپنے